کروں رے زہرا کا لاڈلا ہے زمانے کا شاہ حسین، زہرا کا لاڈلا ہے زمانے کا شاہ حسین۔ باطل کے سامنے جو ڈٹا وہ جوان حسین، سائے میں خنجروں کے پڑھے جو قرآن حسین، گھر بار سارا لے کے رزم گاہ میں آ گیا، رب کی رضا کے واسطے سب کچھ لٹا گیا۔ خون محمدی ہے بھلا کیوں جھکے گا وہ، جو بات آئے حق کی تو ڈٹ کر کہے گا وہ، جو بات آئے حق کی تو ڈٹ کر کہے گا وہ۔ بادشاہوں کے دلوں کا بادشاہ حسین، حسین حسین حیدر کے دل کا چین محمد کا نور ہے۔ تاریخ کے سینے میں کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ بھرتے نہیں بلکہ مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ رجب 60 ہجری یہ وہ موڑ تھا جہاں اسلامی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات ہو چکی تھی اور دمشق کے تخت پر یزید متمکن تھا، لیکن مدینے کی گلیوں میں ایک ایسی شخصیت موجود تھی جس کا سر کسی جابر کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا تھا۔ مشک و عنبر کی طرح دل میں مہکتا ہے حسین، دھڑکنوں کی دھڑک دھڑک میں دھڑکتا حسین۔ نے مدینے کے والی ولید بن عتبہ کو ایک ہنگامی خط لکھا، حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو اور فوراً لو۔ رات کے اندھیرے میں حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو دارالامارہ بلایا گیا۔ مروان بن حکم نے والی مدینہ کو اشارہ کیا کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ابھی ان کا سر قلم کر دیں، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کا جواب واضح اور اصولوں پر مبنی تھا۔ بیعت چھپ کر نہیں، سب کے سامنے ہو۔ حسین رضی اللہ عنہ دنیاوی طاقت یا اقتدار کے بھوکے نہ تھے، وہ نظام شورا اور اسلامی اقدار کے محافظ تھے۔ چنانچہ اپنے خاندان کو ساتھ لے کر آپ مکے کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ حرم خدا میں پناہ لی جا سکے۔ چرچا تیرا ہر گام حسین حسین۔ جب حسین رضی اللہ عنہ مکے پہنچے تو کوفہ سے خطوط کا ایک سیلاب امنڈ آیا، ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں خطوط جن کا مضمون ایک ہی تھا، ہمارا کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ سچائی کا پتہ لگانے کے لیے حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ کوفہ کی فضا بدل چکی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے 18,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پر حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ مسلم نے مکہ خط لکھا، حسین فوراً پہنچو، یہاں زمین ہموار ہے۔ لیکن کوفے کی وفاداریاں ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ یزید نے کوفے کی کمان ایک بے رحم شخص عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں دے دی۔ ابن زیاد نے آتے ہی 3 ہتھیار استعمال کیے، جاسوسی، لالچ اور موت کا خوف۔ اس نے کوفے کے قبائل کے سرداروں کو دھمکایا کہ دمشق کا لشکر آ رہا ہے۔ نتیجہ خوف کے سائے اتنے گہرے ہوئے کہ جو 4,000 لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے وہ شام ہونے تک غائب ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کو اکیلا پا کر گرفتار کیا گیا اور محل کی چھت سے نیچے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ کوفہ بدل چکا تھا مگر حسین رضی اللہ عنہ مکے سے نکل چکے تھے۔ قربانی حسین کا انجام خوب ہے۔ مکے سے نکلتے وقت بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم نے
حسین رضی اللہ عنہ کو روکا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے منت کی، اے ابن عم، وہ دھوکے باز لوگ ہیں، آپ یمن چلے جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رو کر الوداع کہا۔ سب جانتے تھے کہ کوفیوں کی نفسیات کیا ہے۔ راستے میں حسین رضی اللہ عنہ کو جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے صاف کہہ دیا، ہمارے چاہنے والوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ لالچی لوگ چلے گئے اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے صرف 72 لوگ جو صرف جان دینا جانتے تھے۔ حسین نے میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے 2 محرم 61 ہجری حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ کربلا کی تپتی زمین پر روک دیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد کا 4000 کا لشکر سامنے کھڑا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ کو ٹالنے کے لیے امن کے لیے 3 راستے پیش کیے، یا تو مجھے واپس جانے دو، یا کسی اسلامی سرحد پر جانے دو جہاں میں جہاد کروں، یا مجھے براہ راست دمشق جانے دو، کوئی شرط قبول نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ پہلے میرے سامنے سر تسلیم خم کرے ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حسین رضی اللہ عنہ کا جواب تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن گیا، خدا کی قسم میں ذلت کی بیعت کبھی نہیں کروں گا۔ خون محمدی ہے بھلا کیوں جھکے گا وہ، جو بات آئے حق کی تو ڈٹ کر کہے گا وہ۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، ایک طرف ہزاروں کا لشکر، دوسری طرف بھوکے پیاسے 72 جانسار۔ ایک ایک کر کے حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی، بیٹے، بھانجے اور بھتیجے خاک پر تڑپ گئے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب کائنات نے سب سے بڑا ظلم دیکھا۔ شمیر کے اشارے پر سنان بن انس نے وار کیا اور نواز رسول سید شباب اہل الجنہ کا سر انور تن سے جدا کر دیا گیا۔ زمین کانپ اٹھی اور آسمان سرخی میں ڈوب گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک دیکھنے کے بعد یزید کا جو بھی رد عمل ہو، اس قتل کی سیاسی اور اخلاقی ذمہ داری سے وہ کبھی بری نہیں ہو سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو عراق میں ایک جانور کے بے موت مرنے پر بھی خود کو ذمہ دار سمجھتے تھے، یہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ یزید کی سلطنت میں ذبح کر دیا گیا۔ بادشاہوں کے دلوں کا بادشاہ حسین، 4 سو میں گونجتا ہے واہ واہ حسین، مشک و عنبر کی طرح دل میں مہکتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں ہارنے نہیں بلکہ جیتنے آئے تھے۔ انہوں نے جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ حکومتیں تلواروں اور تیر کے زور پر تو قائم ہو سکتی ہیں، لیکن دلوں پر راج صرف اصولوں اور حق کا ہوتا ہے۔ قاتلین تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گئے، لیکن حسین رضی اللہ عنہ آج بھی ہر اس انسان کے دل میں زندہ ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ خدا کی شان بڑھائی حسین نے میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے۔ حیدر کے دل کا چین محمد کا نور ہے، زہرا کا لاڈلا ہے زمانے کا شاہ حسین، زہرا کا لاڈلا ہے زمانے کا شاہ حسین۔